بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو نمبر 4 میں 9th کلاس ہم پڑھیں گے نیا سبق امتحان، جس کے مصنف کا نام ہے مرزا فرت اللہ بیگ۔ ٹھیک ہے، رائٹ ہینڈ والی جو ڈیٹ ہے وہ ان کی پیدائش کی ہے 1883، جبکہ 1947 میں انہوں نے وفات پائی۔ مرزا فرت اللہ بیگ کے حوالے سے یہ ساری ڈیٹیلز آپ نے یاد کرنی ہے کہ انہوں نے کہاں سے تعلیم حاصل کی، ان کی وجہ شہرت کیا ہے، ان کی مشہور تصانیف، کیا ان کو کوئی لقب خطاب ملا یا ان کی وجہ سے کوئی ادارہ وجود میں آیا اور وہ اب تک ہے یا نہیں ہے۔ یہ ساری جو ہیں معلومات آپ نے حاصل کرنی ہے اور یاد کرنی ہے۔ یہ آپ کو ہیلپ کرتی ہیں آپ کے پیپر میں MCQs سولو کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے بلکہ MCQs بنانے بھی ہوں گے سبق کی۔ اب آگے آپ سبق پہ۔ سبق کا نام ہے امتحان۔ نہ ہوئی گر میرے پرچوں سے تسلی نہ سہی، امتحان اور بھی باقی ہے تو یہ بھی نہ سہی۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں۔ لوگ امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں، لیکن مجھے ان کے گھبرانے پر ہنسی آتی ہے۔ آخر امتحان ایسا کیا ہوتا ہے؟ دو ہی صورتیں، فیل یا پاس۔ اس سال کامیاب نہ ہوئے تو آئندہ سال سہی۔ میں اپنے دوستوں اور ہم جماعتوں کو دیکھتا تھا کہ جوں جوں امتحان کے دن قریب آتے جاتے، ان کے حواس، ان کا دماغ مختل اور ان کی صورت اتنی سی نکل آتی تھی۔ بندے پر امتحان کا رتی برابر اثر پہلے تھا اور نہ اب بھی۔ اس کے ختم ہونے کا افسوس۔ امیدواروں کا مجمع، نئی نئی صورتیں، عجیب عجیب خیالات، یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے کبھی دل سیر نہ ہوتا۔ جی چاہتا ہے کہ تمام عمر امتحان ہو جائے، لیکن پڑھنے اور یاد کرنے کی شرط اٹھا لی جائے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے، اس سبق کو بخوبی ریڈ کر لینا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ریڈنگ کے دوران ہم خاص الفاظ کے معنی لکھا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور آپ کا پہلا کام بھی کاپی ورک یہ ہوتا تھا کہ آپ نے الفاظ معنی سے 2 صفحات بھرنے ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، الفاظ معنی کے لیے 2 صفحات اس طرح سے کہ ایک صفحے کا فرنٹ اور بیک، یا فرنٹ ٹو فرنٹ 2 صفحے۔ ٹھیک ہے، آپ نے ریڈنگ کے دوران وہاں سے الفاظ کے معنی لینے ہیں، یا اسی سبق کے آخر میں ایک فہرست ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے آپ نے الفاظ کے معنی لیتے ہوئے 2 صفحات پورے کرنے ہیں۔ اس کے بعد اگلا کام کاپی ورک کا آپ کا ہوگا مشقی کام کے سوالات کے جوابات۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں پہلا سوال۔ مضمون نگار کو امتحان سے گھبرانے والوں پر ہنسی کیوں آتی ہے؟ سبق کے پہلے پیراگراف پہ ہم جائیں گے۔ دیکھیں، لوگ امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم خود سے لکھیں گے، مضمون نگار کہتا ہے کہ لوگ امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں، لیکن مجھے ان کے گھبرانے پر ہنسی آتی ہے۔ آخر امتحان ایسا کیا ہوتا ہے؟ 2 ہی صورتیں، فیل یا پاس۔ اس سال کامیاب نہ ہوئے تو آئندہ سال سہی۔ یہاں تک پہلے سوال کا جواب ہوگا۔ اس کے بعد آپ کا دوسرا سوال ہے، جوں جوں امتحان کے دن قریب آتے جاتے مضمون نگار کے دوستوں اور ہم جماعتوں کا کیا حال ہوتا؟ جہاں پہ آپ کا پہلا سوال ختم ہوا ہے، وہیں سے آپ کا دوسرا سوال کا جواب شروع ہوگا۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ میں اپنے دوستوں اور ہم جماعتوں، میں کی جگہ پہ آپ لکھیں گے، مضمون نگار کہتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں اور ہم جماعتوں کو دیکھتا تھا کہ جوں جوں امتحان کے دن قریب آتے جاتے، ان کے حواس، ان کا دماغ مختل اور ان کی صورت اتنی سی نکل آتی تھی۔ ٹھیک ہے، بندے پر امتحان کا رتی بر اثر پہلے تھا اور نہ اب بھی، اس کے ختم ہونے کا افسوس۔ ٹھیک ہے، یہاں تک اس کا جواب ہوگا۔ اس کے بعد مضمون نگار نے کون سا امتحان دیا؟ ٹھیک ہے، تیسرا سوال ہے، مضمون نگار نے کون سا امتحان دیا؟ آپ اس کے جواب میں لکھیں گے، لا کلاس کا امتحان دیا۔ ٹھیک ہے، سینٹنس آپ نائسلی فٹ کر لیجئے گا۔ مضمون نگار نے امتحان دیا تو کیا نتیجہ نکلا؟ وہ بری طرح سے فیل ہو گیا۔ مضمون نگار کے والد نے کس طرح اسے تسلی دی؟ اس سبق کے لاسٹ پیراگراف میں آپ کو اس کا آنسر ملے گا کہ مضمون نگار کے والد نے اپنے بیٹے کی اشک شوئی کی اور فرمایا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس سال نہیں تو آئندہ سال سہی۔ آخر کہاں تک بے ایمانی ہوگی؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد جی آپ نے کیا کرنا ہے،
تیسرا کام اس سبق کے کسی ایک پیراگراف کی تشریح کرنی ہے، اور آپ کا چوتھا کام کیا ہوگا، اس سبق کا خلاصہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ایم سی کیوز آپ نے بنانے ہیں۔ ایم سی کیوز کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، مصنف کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے لینے ہیں 5 6 7 سوالات۔ مشقی کام میں آپ نے دیکھنا ہے کوئی سوال اس طرح سے ہو جیسے یہ ہے، متن کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی، ٹھیک ہے، یہاں سے اس میں مذکر مؤنث، واحد جمع، اس طرح سے آپ نے لیتے ہوئے اعراب کے الفاظ شامل کرتے ہوئے ایم سی کیوز آپ نے 15 سوالات کے بنانے ہیں آن کاپی، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں سوال ہے کاپی ورک، یہ آپ کا بک ورک ہے، بک کے اوپر یہ آپ نے سولو کرنا ہے۔ آپ کا سوال ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ اور تراکیب کے معنی لکھیں۔ پہلا لفظ ہے جی مختل، پریشان، مستغرق، نہایت مصروف، محویت، کھو جانا، مصروف ہونا، امداد غائبی، غائب سے ملنے والی مدد، خادم زادہ، خادم کا بیٹا، غلام کا بیٹا، ممتحن، پرچہ جانچنے والا، تشفی، تسلی، حوصلہ، اشک شوئی، آنسو پہنچنا، کم ترین، ناچیز بدرجہ اعلیٰ، اعلیٰ درجے کے ساتھ، خادم، نوکر، غلام۔ واحد کے جمع ہیں، جمع کے واحد ہیں، نہایت ایزی ہیں۔ اس میں جو مشکل ورڈ ہے ان کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ وکیل کا وکلا لکھ لیجئے گا، ممتحن کا ممتحنوں لکھ لیجئے گا، تدابیر، مضامین، ٹھیک ہے۔ اعراب کے الفاظ ہیں، اس کے اوپر ہی آپ نے سولو کرنے ہیں۔ آگے یہ دیکھیں، درست جواب کی نشاندہی، بندے پر امتحان کا اثر نہیں تھا، رتی بر کو آپ ٹک کریں گے۔ طالب علم نے کتنے سال میں لا کلاس کا کورس پورا کیا؟ 2 سال میں۔ لا کالج میں کون طالب علم کا دوست تھا؟ منشی صاحب۔ طالب علم نے کس سے پوچھا کہ یہ پرچہ کس مضمون کا ہے؟ گارڈ صاحب سے۔ طالب علم کتنی دیر میں کمرے سے باہر نکل آتا؟ 3 گھنٹے میں، ٹھیک ہے۔ آگے خالی جگہ پر کر لیں۔ لوگ امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں لیکن مجھے ان کے گھبرانے پر، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جی، والد صاحب قبلہ خوش تھے کہ بیٹے کو قانون کا، کسی زمانے میں بڑے بڑے وکیلوں کے کان کترے گا۔ لیمپ روشن کر کے آرام سے 7 بجے سو جاتا اور صبح 9 بجے اٹھتا، ٹھیک ہے۔ آگے قصہ مختصر، درخواست شرکت دی گئی اور منظور ہو گئی۔ یہاں ایک خلیق اور ہنسمکھ، ٹھیک ہے۔ ایک مکنن یا ایک مکن اصول قائم کرتا اور دوسرا اس کو توڑ دیتا۔ والد صاحب روز 11 بجے آئیں گے اور نیچے صحن میں بیٹھے رہتے۔ والد نے عرض کیا کہ خادم زادہ اس سال امتحان میں شریک ہوا ہے، اس کے بعد 100 دن چور کے تو 1 دن شاہ کا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی ہوگی خالی جگہ پر۔ اگلا سوال ہے جی کالم میچ کرنا۔ کالم میچ کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے، مرزا فرت اللہ بیگ کو ان کے سبق کے ساتھ ملا دیں گے۔ سبق ہے ان کا امتحان، ٹھیک ہے۔ فعل کو پاس کے ساتھ، جینا کو مرنا کے ساتھ، 2 سال کو آپ نے ملانا ہے لا کلاس کے ساتھ، بڈھا کو بڑھیا کے ساتھ، تقدیر کو تدبیر کے ساتھ، مشکل کو آسان کے ساتھ، کامیابی ناکامیابی، درخواست کو منظور کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا ہو گیا کالم فل۔ اس کے بعد جی یہ دیکھیں، یہ ہے گرامر ورک۔ اس گرامر ورک کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے اور اس میں سے آپ نے ان شارٹ 5 کویسچن نکال کے کاپی پہ لکھنے ہیں، اور یہاں سے بھی آپ نے 2-4 سینٹنس لے کے یا 1 لے کے ایم سی کیوز میں شامل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا کام آپ کا الفاظ معنی ہے، دوسرا سوالوں کے جوابات ہیں، بک ورک بک کے اوپر کرنا ہے، پھر آپ نے پیراگراف کی تشریح کرنی ہے، پھر سبق کا خلاصہ ہے، اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایم سی کیوز بنانے ہیں آن کاپی 15 سوالات کے۔ اوکے جی، ٹیک کیئر۔